الیس اللہ بکاف عبدہ ویخففونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زمر کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہے۔ بار بار منکرین حق کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ذرا غور و فکر سے کام لیں اور پھر دیکھیں کہ کون تمہارا حقیقی خیر خواہ ہے، کون تمہیں صحیح راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انسان ذرا غور کرے کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بچے کی پرورش کرتا ہے اور پھر ایک خاص وقت پر اس کو باہر لاتا ہے، پھر باہر اس کی نشو و نما اور پرورش کرتا ہے اور پھر ساری صلاحیتیں عروج پر پہنچتی ہیں اور پھر بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ساری زندگی پر کس طرح سے وہ ہر وقت متوجہ ہے۔ تو فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ یہ جو منکرین حق تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم پر اس کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ جس نے بھی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے وہ پھل پھول نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں سے یہ تمہیں ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ جس کو گمراہی میں پھینک دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور اللہ جس کو ہدایت بخشے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، تو اسے پھر کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اب دیکھیں پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی تم اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں سے تو ڈرتے ہو اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہو، اور اللہ کا تمہیں کوئی خوف نہیں جو زبردست قوت کا مالک ہے اور انتقام لینے والا ہے، اس کا تمہیں کوئی خوف نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کہ یہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، ذرا بتاؤ، غور کرو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ تو بھئی جب اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے آسمان اور زمین، اس کائنات کو، تو پھر بندگی بھی اسی کی کرو، ڈرو بھی اسی سے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، افرائیتم، کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا اس تکلیف کو یہ روک سکتے ہیں تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو؟ کیا کبھی اس بات پر تم نے غور کیا ہے؟ او ارادن دینی برحمت، یا اللہ مجھے کسی مہربانی سے ہمکنار کرنا چاہے،
حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کیا اس بات پر کبھی غور کیا ہے تم نے؟ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہی کلمہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور سب بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ مایوس نہیں کرتا ان لوگوں کو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر باعزت ہو جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز پر یقین رکھیں جو اللہ کے پاس ہے، اور اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے جو ان کے اپنے پاس ہے، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے لوگ۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنا کام کیے جاؤں گا۔ اگر تم نہیں مانتے میری بات تو پھر جو تم نے کرنا ہے تم کیے جاؤ، جو کام میں نے کرنا ہے وہ میں کیے جاؤں گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا کہ کون صحیح عمل کر رہا ہے، کس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ایسے عذاب سے دو چار ہوگا جو ٹلنے والا نہیں ہے، یعنی ان قریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا، تم جو کرتے ہو تم کرتے رہو، جو میں نے کرنا ہے وہ میں کیے جاؤں گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے، للناس، لوگوں کے لیے وہ کتاب کیا ہے، بالحق، حق ہے، وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، حق لے کر آئی ہے وہ کتاب جو ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر نازل کی۔ فمن اہتدی، پس جو شخص ہدایت کو اختیار کرے گا، فلنفسہ ہی، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ ومن ضل، اور جو بھٹکے گا، گمراہی کو اختیار کرے گا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، خود بھگتے گا۔ اور وما انت علیہم بوکیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی منوائیں ان سے۔ آپ کا کام اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ اب کوئی مانے گا اپنا بھلا کرے گا، نہیں مانے گا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں، اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تو بڑے کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بار بار منکرین حق کو متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار ہمارے محترم قاری صاحب، یا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو نے جو بچوں نے عطا کیا ہے اس کی حفاظت فرما، بچہ دونوں کی حفاظت فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر مشکل میں ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔